لوگ کہتے تھے کہ ایران نیچے لیٹ جائے گا اور جناب والا ایران سے کچھ نہیں ہونا۔ ایران اس قدر چلاک نکلا ہے کہ اس نے نہ صرف ٹرمپ کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہے بلکہ انہیں چکرا کر رکھ دیا اور پوری دنیا کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایٹمی حملہ کیا ایران پہ تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہے گا، پھر ہم نیتن یاہو کو جواب دیں گے۔ پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کے لیے بےتاب ہے اور ایسے تڑپ رہا ہے ٹرمپ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ انڈر ہینڈ ڈین کا وقت گزر گیا ہے، چونکہ جو نظر آ رہا ہے ٹرمپ کی کرتوتوں سے کہ چین سپر پاور بننے والا ہے۔ امریکہ کا سورج ہے سپر پاور کا، سپرمیسی کا، وہ غروب ہونے والا ہے۔ اب پڑے گا جوڑ برابر کا، وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ ایران نے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب میری اور آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا چین۔ چین کا صدر شی کا پتہ ہے نا آپ کو کون ہوتا ہے، چلے وہ کریں گے، اور اس کے لیے جو ایران ہے انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے چین کو کہ وہ ہمارے مطالبات منظور کروائیں اور جو چاہیں کہیں کریں، لیکن ضامن آپ ہوں گے یا روس ہوگا۔ ان خبروں نے ٹرمپ کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہے، اور وہ اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج ایک اجلاس تھا، وہاں پر بھی وہ سو گئے اور سوچوں میں گم ہو گئے۔ وہاں جو اس وقت سوشل میڈیا ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے ان کی نیند ٹرمپ کی۔ تو ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ کون سا بھونچال آ گیا ہے۔ جو ایران، لوگ کہتے تھے کہ ایران نیچے لیٹ جائے گا اور جناب والا ایران سے کچھ نہیں ہونا، اور اب ایران اس قدر چلاک نکلا ہے کہ اس نے نہ صرف ٹرمپ کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہے بلکہ انہیں چکرا کر رکھ دیا اور پوری دنیا کو چکرا کر رکھ دیا ہے کہ یہ کرنے کیا لگا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ اور امریکہ اس وقت آمنے سامنے ہیں اور چھوٹی موٹی جھڑپیں اب نئے ہرمز پہ ہو رہی ہے، اور پاکستان ثالث بنا، اور پھر جس طرح سے نیتن یاہو نے چیخیں ماری اور اس کی کاپی مودی جو ہے وہ رویا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن اس وقت میں نے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، مذاکرات کہاں کھڑے ہیں، جو ایران اور امریکہ میں جنگ بندی ہونی ہے وہ کہاں کھڑی ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ ناظرین السلام علیکم، میں جاوید اقبال، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین بڑی خبر ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب جوڑ پڑیا ہے برابر کا۔ پہلے تو پاکستان نے دنیا کو حیران کیا تھا جب دونوں ملکوں کو، ایران اور جو ہے امریکہ، ان کو ایک میز پر لے آئے، مذاکرات کی میز پہ اسلام آباد سج گیا اور دنیا کی پوری نظریں اس پہ آ گئیں۔ اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکی جو صدر ہے ٹرمپ، وہ 14 اور 15 دو روزہ دورہ کر رہا ہے چین کا۔ یہ ٹرمپ کی پرانی خواہش تھی کہ میں چین جاؤں اور کچھ لوں کچھ دوں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایران اس وقت مکمل طور پر چین کے کیمپ میں آ گیا اور اس کے پروں کے نیچے آ گیا ہے، جس پر جو ہے امریکہ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ جو نیتن یاہو ہے وہ بھی پریشان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے پروں کے نیچے ہے۔ اور چونکہ یہ وہی دو ملک ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا اس سے پہلے، حالانکہ پاکستان نے کہا تھا کہ اگر حملہ کیا، کوئی ایٹمی حملہ کیا ایران پہ تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہے گا، پھر ہم نیتن یاہو کو جواب دیں گے۔ اس کے بعد جب یہ خبریں بڑھیں تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چین اور روس نے کہا کہ اگر جوہری توانائی کا استعمال کیا گیا ایران کے خلاف تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تو اب تو یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ عمران خان کہا کرتا تھا نا کہ ظالموں تبدیلی آئی نہیں آ گئی ہے، تو اب تو ایران ٹوٹلی تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو چل رہی ہیں باتیں وہ یہی چل رہی ہیں کہ جو خبریں چل رہی ہیں دنیا میں کہ اب ٹرمپ پھنس گیا ہے اور اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور مڈل ایسٹ سے ہمیشہ کی طرح نکلنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے۔ ایران کے ساتھ جو اس کے جنگ ہے آئے روز کی، وہ بھی مستقل طور پر ختم ہوگی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو آج بتانی ہیں ایکسکلوسیولی، کہ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ چین کے صدر سے ملاقات کا شدائی ہے، پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کے لیے بےتاب ہے، اور ایسے تڑپ رہا ہے ٹرمپ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ پتہ ہے نا کہ دریا سے مچھلی باہر نکل آئے تو وہ تڑپتی ہے،
اسی طرح ٹرمپ کی حالت ہے کہ وہ بھی بے قرار ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ شی سے ملنا ہے، چین جانا ہے، بہت ساری باتیں منوانی ہیں، بہت ساری دھمکیاں دینی ہیں، ٹیبل انڈر ہینڈ کہتے ہیں نا، ڈیل کرنی ہے۔ اب انڈر ہینڈ ڈیل کا وقت گزر گیا ہے، چونکہ جو نظر آ رہا ہے ٹرمپ کی کرتوتوں سے کہ چین سپر پاور بننے والا ہے، اور جو امریکہ کا سورج ہے سپر پاور کا، سپرمیسی کا، وہ غروب ہونے والا ہے، اور اس کا باعث کون بنا ہے؟ ایران۔ اللہ نے تباہی لانی تھی، آ گئی۔ اب دیکھیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، امریکی صدر کوئی بھی ہو، اس کو ملنے کے لیے دنیا ترستی تھی۔ اب اس ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ ٹگے ٹوکری ہو چکا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے چین سے کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ 2 ملاقاتیں جو تھیں، 3 اس سے پہلے پوسٹ پونڈ ہوئیں اور کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب تیسری مرتبہ جب ملاقات طے ہونے لگی 14-15 مئی، تو چین نے ایک بات کی کہ ایران سے اپنے جو ہے نا معاملات وہ ٹھیک کر کے آؤ، جنگ بندی کر کے آؤ، اور پاکستان نے جس سمت میں آپ کو ڈالا ہے وہ پورا کر کے آؤ، اور یوکرین اور روس کی جنگ بند کروا کے آؤ، اور بدماشی وہاں پہ بند چھوڑو، پھر میرے ملک میں آؤ، پھر میں آپ کو ویلکم کہوں گا۔ تو آپ کو یاد ہے ہم نے 3 دن پہلے پروگرام کیا تھا کہ ٹرمپ نے روس اور یوکرین میں 3 دن کی جنگ بندی کروا دی ہے۔ اور رہی بات ایران اور امریکہ کی، تو یہ بھی پاکستان نے جنگ بندی تو کروا دی تھی، اور وہ آج تک ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کی، ہلکی پھلکی موسیقی بھی چل رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور یو اے ای کے پنگے بھی چل رہے ہیں۔ یو اے ای ماما بن رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا، اور اس نے تو نیتن یاہو نے کھل کر کہہ دیا کہ میں اتحادی ہوں اس کا، یو اے ای کا۔ تو یہ باتیں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے، لیکن جو خبر ہے اس وقت، وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے ٹرمپ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اب معاملہ جو ہیں وہ بیجنگ میں طے ہوں گے، پریزیڈنٹ شی کرے گا، اور اپنے تمام تر مطالبات جو ہیں وہ ایران نے امریکہ کو بھی بھیجے، اور اس کے بعد چین کو بھی بھیج دیے ہے۔ حالیہ جو ان کا دورہ تھا، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، ان کا جو دورہ تھا وہ بھی اسی تناظر میں تھا کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ان سے لیں، بہت ساری دیں، اور اس ملاقات کے بعد چین نے انہیں اجازت دی ہے کہ آئیں، میرے ملک آئیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایران نے اپنے تمام طور جو مطالبات ہیں جو امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سارے ان کا اختیار جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی جو چین کے صدر ہیں ان کو دے دیا ہے، اور ان کو بتا دیا ہے کہ اس اینگل میں آپ نے بات کرنی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ چین کے جب دورہ کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، تو اس سے پہلے ان کو پاکستان بھی آنا پڑے گا، کوئی 2-3 گھنٹے کے لیے وہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے پاکستان میں ٹھہراؤ کریں گے، اور یہاں پہ بھی عظیم لیڈر شہباز شریف کو داد دیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ گریٹ فیلڈ مارشل۔ ذرا دیکھیں یہاں پہ آنا کا جو خبر ہے، خبر یہ ہے کہ اب جو بات ہے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کی، اس کا فیصلہ کرے گا چین اور روس، اور اس کے لیے چین کو فری ہینڈ دے دیا ہے ایران کی حکومت نے، ایران کی قیادت نے، کہ آپ جو فیصلہ، جو جنگ بندی، جو معاہدہ امریکہ سے کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا۔ اور یہ 4 سے 5 چیزیں انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اگر مذاکرات چاہتا ہے تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ آئندہ وہ کبھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا، نہ وہ نہ اس کا بغل گیر بچہ نیتن یاہو، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے جو کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنا نقصانات ہوئے امریکہ یہ ایکسیپٹ کرے کہ انہوں نے نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو بتایا کہ میں نے غلط جو ہے وہ حملہ کیا تھا ایران پر، اور اس کے معصوم 168 بچوں کو میں نے شہید کیا بمباری کر کے، وہ بھی وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے ایران کا، وہ بھی وہ جناب والا وہ اس کا جو ازالہ کرے، اس کے نقصانات کا ازالہ کرے۔ تیسرا اس نے کہا جی کہ اگر نیتن یاہو ایٹمی قوت بن سکتا ہے تو ایران کیوں نہیں بن سکتا، دونوں کو برابری کے ساتھ سلوک کرے، اور ان کا بھی ڈیفیوز کرے، اور ہم بھی جو ہمارا یورینیم افسردگی ہے وہ بھی ہم بھی اس پہ آ جاتے ہیں۔
اب آگے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ جو انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور اس کو دیا، اس میں کہا جی کہ جتنا نقصانات ہے بمباری کے، اس نقصان کے، اور آپ نے ہرمز کے میں جو اس نے ناکہ بندی کیا غیر قانونی، اس کا بھی ازالہ کرے اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ پورے کرے، اور وہ یو اے ای سے بھی جو ہے نا وہ اپنے نقصانات کا بدلہ لے گا، ان سے بھی پیسے لے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ اس نے کہا جی آپ نے حرم جو ہے وہ وہاں پہ امریکہ کا کوئی رول نہیں ہوگا، وہ تمام کا تمام ایران کی ملکیت ہوگا اور ایران ہی راہداری لے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جتنی سینکشن ہیں پچھلے 36 سال سے امریکیوں وجہ سے ایران جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا، وہ سینکشن جو ہے تبدیلیاں وہ جو تھیں ان کے پابندیاں وہ ختم کرے گا، اور جتنے ان کے اثاثہ جات منجمد ہوئے ہیں اس کو بحال کرے گا، ری منجمد کرے گا، یعنی کہ وہ بحال کرے گا، اور آئندہ مڈل ایسٹ سے جتنے اڈے ہیں وہ اپنے ختم کرے گا، اور معاہدہ میں لکھے گا کہ آئندہ کوئی نہ ٹرمپ نہ اس کا جو بغل گیر بچہ ہے وہ حملہ کرے گا اس پر۔ ناظرین ذرائع یہ دعویٰ کریں کہ ٹرمپ یہ چیزیں جو پریزیڈنٹ شی ہے ان کی ٹیبل پہ یہ مانے گا، ان میں ایک آدھا پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کا ضامن جو ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ چین ہوگا یا روس، دونوں ضامن بنیں گے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ روس ممبر ہوگا، لیکن ضامنی جو ہے ایران نے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی یعنی کہ جو چین ہے وہ ضامن بنے گا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرے گا امریکہ، اور اس کے لیے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام تر اختیارات، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ چین کے حوالے کر دی ہیں، مطالبات بھی اور ضامنی بھی، اور انہیں فری ہینڈ بھی دے دیا کہ جو ایرانی قوم کی اور خطے کی بہتری کے لیے آپ جنگ بندی کا فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا، ہم اس پہ سائن کر دیں گے، لیکن ضامن آپ ہوں گے کہ آئندہ اس نے ایسا کیا تو پھر چین کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، میدان جنگ میں آنا ہوگا، محاذوں پہ کھڑا ہونا ہوگا امریکہ کے خلاف، اور پورا ڈٹ کر اگر امریکہ یہ زیادتی کرتا ہے یا اس کی وائلیشن کرتا ہے معاہدے کی، تو پھر چین اور روس کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، جنگ لڑنی ہوگی نیتن یاہو کے خلاف بھی اور ٹرمپ کے خلاف بھی، اور سیدھے میزائل برسانے ہوں گے امریکہ میں بھی اور وہاں نیتن یاہو کے ملک میں بھی۔ یہ ناظرین وہ چیزیں ہیں جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو چکرا گیا ہے ٹرمپ، اور اب اس کی حالت ذہنی یہ ہو گئی ہے کہ وہ اب مختلف تقریبات ہوتی ہیں اور اس میں ایسی باتیں کرتا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے امریکن، وہ اوت پتنگ باتیں کرتا ہے اور سو بھی جاتا ہے، جس پر امریکہ کے اندر ہی میڈیا میں اس پر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کو آپ تک پہنچائی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ میرا اور آپ کا تعلق جڑا رہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو اور ایک خبر دے رہا ہوں کہ دوں کہ نہ دوں خبر لے لیں ناظرین اس وقت پنجاب حکومت اپنے پورے جوبن پر ہے، اور انہوں نے مطاعت عدلیہ کے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ تمام تر 1 جولائی سے تمام جو مطاعت عدالتوں کے ججز ہیں ان سے گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں، ان کے ڈرائیورز فارغ کیے جا رہے ہیں، اور گاڑیاں بھیجی جا رہی ہیں پول میں، اور ہوگا اگر اس پہ ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا تو پھر پنجاب حکومت اور عدلیہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ سکتی ہے، لیکن ججوں کو اس کے عوض گاڑیاں لے کر ہر جج کو ملے گا 1,70,000 روپیہ، ٹھیک ہے جی، ٹرانسپورٹ کے نام پر، اور ڈرائیور بھی اپنا رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت اللہ نے کے بعد۔